ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے ہر قسم کے شرور سے، جنات، نظر بد اور حاسدوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں، رحمتیں، کیونکہ انسان زندگی میں پریشانیوں، تکالیف، سختیوں سے گزرتا ہے، تو صبح شام کے اذکار اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تکالیف، سختیوں سے اسے، انسان کو بچاتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں وہ مسنون دعائیں اور اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دن کے آغاز اور اہتمام پر پڑھنے کی تعلیم دی۔ ان اذکار کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھنا، ایمان کو مضبوط رکھنا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنا اور ہر قسم کے شر، آفات، شیطانوں کے وسوسوں سے، لوگوں کے پہنچائے جانے والے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم اور صحیح حدیث سے ثابت یہ اذکار مسلمان کی روحانی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ان کی پابندی سے دل کو سکون، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح اور شام ان مسنون اذکار کا اہتمام کرے۔ ان میں سے جس وقت انسان ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے، جیسے سید الاستغفار ہے، تو سید الاستغفار پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ اسے صبح پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے، یا شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سید الاستغفار: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو انسان سورۃ الاخلاص، فلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے، ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے ہر قسم کے شرور سے، جنات، نظر بد اور حاسدوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور حاجت مند ہو اور ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اسی طرح فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی 100 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو جس نے دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھا، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر انسان یہ پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں، 100 گناہوں کی معافی، اور اس دن شیطان سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ تو یہ اذکار پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر لیں۔ اور میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کو 3 مرتبہ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کو 7 مرتبہ کے اوقات میں پڑھے۔ اور پھر اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے والا جنات اور جادو کے، شیاطین کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح شام ذکر کے ساتھ ایک دفعہ اس کو پڑھا جائے، اور دن کے اوقات میں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ جو پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے داخل ہونے کے لیے صرف موت حائل ہے، جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہم بیک اصبحنا
وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، اس کو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے۔ اس طرح صبح شام ان اذکار کو اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے کاموں میں شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا، جس وجہ سے وہ تکالیف، پریشانیوں، دشمنوں کے حسد اور اسی طرح مختلف حالات کے آپس شکار ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور انسان تکلیفوں میں پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور سر سے لے کے پاؤں تک جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں آپ اس کو مل لیتے۔ تو اسی طرح آپ صبح شام اذکار کر کے اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیں جہاں تک آپ کے یہ ہاتھ پہنچتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھیں، اور اسی طرح صبح جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ان اذکار کو کریں۔